السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک۔ آئیے سورہ آل عمران سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آئیے ان دو آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم، یہاں دیکھیں یصورکم، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور ہم یہاں غنہ نہیں کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یا دیکھیں کیف یشاء، خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کی برابر کھینچے پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی دوئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ کیف یشاء لا الہ، یا دیکھیں لا، خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، هو العزیز الحکیم، هو الذی، یا دیکھیں هو الذی، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب، کھڑی حرکات ہے، 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یا دیکھیں آیاتم، تا پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یا دیکھیں شین کے پر کھڑی حرکات ہے اور ہا کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں بھی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں تا جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ متشابہات، فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ، یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، یا دیکھیں فی قلوبہم، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد جو ہے زا آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فی قلوبہم زیغ فیتبعون، یہ دیکھیں زیغن، غین پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، یا دیکھیں منہ ابتغاء، خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کی برابر کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء، یا دیکھیں وابتغاء، خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، ہم 4 حرکت کے برابر اسے کھینچے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وابتغاء تأویلہ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں صاد بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے،
اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ یہاں رک سکتے ہیں. ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تأویلہ وما یعلم تأویلہ. یہاں دیکھیے تأویلہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ تأویلہ الا اللہ. یہاں دیکھیے آپ کو چھوٹا سا میم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو اس پر ٹھہرنا اہم ہے. ہم کیسے پڑھیں گے اسے؟ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا. یہ دیکھیے آمنا، یہاں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور خالل سے پہلے زبر ہے، یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے. کیسے؟ آمنا بیہی. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ آمنا بیہی کل من عندی. کل، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے پھر میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ کل من عندی ربنا. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا خالل سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے. کیسے؟ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.